एहसास कश्मीर का। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैज़ल हक। नाजरीन, वसाइल और जानकारी की कमी की वजह से हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कवानीन में मौजूद उनके हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ायदा उठाने से कासिर रह जाता है। यही वजह है कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ख़ास तौर पर एक स्कीम बनाई जिसके तहत हमारे मुल्क में दीही इलाकों में लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स का इनेकाद होगा, जहां लीगल एड यानी कानूनी इमदाद दीही इलाकों में रहने वाले लोगों को दी जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे स्कूलों में भी जो ज़ैर तालीम बच्चे हैं, ताकि छोटी उम्र से ही उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात और कानूनी हुकूक के बारे में जानकारी फराहम हो, लीगल लिटरेसी क्लब्स स्कूल्स में एहतमाम करने का भी इरादा किया है। आज इन्हीं दो मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब फौजिया पॉल साहिबा, जो कि पेशे से एक जज हैं और फ़िलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बड़गाम के ओहदे पर फाइज हैं। जय साहिबा, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू सो मच फहद। जय साहिबा, हम शुरू करते हैं लीगल एड क्लिनिक्स से। जब हम बात करते हैं लीगल एड क्लिनिक्स की, तो इससे क्या मुराद है और इसके पीछे का ख्याल क्या है? क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम लीगल एड क्लिनिक्स का एहतमाम करें? जी फहद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से यहाँ पे बुलाने का। अब चूंकि हम लीगल एड क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें इसका एक बैकग्राउंड भी देखना है कि ये क्यों आया। बिल्कुल। मुझे लगता है आज अभी तक सब लोगों को पता है कि अब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो कि हमारे मुल्क में जो एक हेड कर रही है सारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को। उनका यही हमेशा ये एम रहा है कि वो जो है फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड जो है लोगों तक पहुंचाए, उन लोगों तक जो ज़रूरतमंद है। तो उन्होंने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील लेवल पे ये आ गया है। बट इसके बावजूद उनके हमेशा एफर्ट्स रहे हैं कि वो जो है बिल्कुल ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाए, उन लोगों तक जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, जिनका बिल्कुल एक्सेस, इजी एक्सेस नहीं है जस्टिस की तरफ, और अगर इवन उनको पता भी है इस बारे में, तो वो खुद चल के वहाँ जो है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन से वहाँ आ नहीं सकते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा मुल्क जो है, इसमें मैक्सिमम जो है हमारी पॉपुलेशन जो है विलेजेस में रहती है, और जो हमारे लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादातर अर्बन, सब अर्बन एरियाज में ही हैं। तो जो ये ऐसे लोग हैं जो सचमुच में बहुत ज़रूरतमंद है, जिन तक हम चाहते हैं, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चाहती हैं जस्टिस पहुंचाना, वो ज़्यादातर वो जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो फिर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने क्या किया, उन्होंने एक स्कीम बनाई, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लीगल एड क्लिनिक स्कीम 2010। उसमें उन्होंने क्या किया, लीगल एड क्लिनिक्स जो है वो हर एक विलेज में, हर जो पूरे हमारा मुल्क है, आई एम नॉट स्पीकिंग ओनली अबाउट JNK, हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, एक एक विलेज में एक एक लीगल एड क्लिनिक जो है वहां पे एस्टैब्लिश किया। ये लीगल एड क्लिनिक मैं आपको बिल्कुल साफ लफ्जों और बहुत ही आसान लफ्जों में समझाना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज में होते हैं, जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वो यूजुअली अर्बन एरियाज में होते हैं, जो बड़े बड़े। तो गवर्नमेंट ने जो वो लोग हैं जो वहां तक पहुंचते पहुंचते जिनको मे बी इमरजेंसी हो, कुछ हो, जो बेसिक हेल्थ केयर है वो जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मिलता है हर एक विलेजर को, चाहे वो तहसील में हो, कहीं फार फ्लंग एरिया में हो, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एस्टैब्लिश किया तौर पे मुआवजा हो जाता है। वैसे ही इसको भी हम क्लिनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बेसिक लीगल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो एम यही है कि जो बेसिक जो है
جو بالکل آپ کو بالکل اپنے ڈور سٹیپ پہ, اٹس لائک ایٹ یور ڈور سٹیپ یو آر گیٹنگ ایکسیس ٹو جسٹس. جیسے بھائی یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں, جو بنیادی قانونی امداد ہے, یہ وہاں مل جائے گی. تو کس طریقے کی خدمات ہے جو لیگل ایڈ کلینکس میں جو دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں فراہم ہوگی؟ دیکھیے لیگل ایڈ بیسک سروسز جو ہیں اس میں انکلوڈ ہوتا ہے, جیسے کسی کو کوئی پیٹیشن لکھوانی ہے, جیسے کسی کو کوئی نوٹس بھیجنا ہے, کسی کو ڈرافٹ کروانی ہے ایپلیکیشن, یا پھر کبھی بہت معمولی سا کام, کسی کو سپوز آدھار کارڈ بنوانا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کو وہاں سے وہ پوری وہ ہمارے جو وہاں پہ ہوتے ہیں جیسے پیرا لیگل والنٹیئرس ہوتے ہیں, وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کس آفس میں جانا ہے. ان کے لیے جو گورنمنٹ اسکیمز ہوتی ہے اس کے فارمز ہوتے ہیں وہ فل کر کے دیتے ہیں. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے لیول کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس ولیج میں, اس لوکیلٹی میں, وہ جو ہے ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اسی لیول پہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے. اس میں ہمارے پیرا لیگل والنٹیئرس جو ہے ان کا بھی فریکوینٹ وزٹ رہتا ہے, اور ہمارے جو اس میں پیرا لیگل والنٹیئرس ہوتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں, ایک منیمم وہاں ہوتا ہے, یوزولی ہم 2 کو رکھتے ہیں وہاں پہ, تو وہ جو ہے ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. جو یہ جے کے لیگل سروسز اتھارٹی جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ان کو ٹرین کرتے ہیں, اور جو ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی ہے وہ بھی مطلب وقتاً ان کو جو ہے وقتاً بوقتاً ان کو ٹرین کرتے ہیں, تاکہ ان کو پتا چلے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اور وہ آج کل مطلب جیسے اب میں بھی اس پوسٹ پہ اٹس بین اراؤنڈ 2 years, میرے کو 2 سال ہو گئے, تو ہمارے جو پیرا لیگل والنٹیئرس ہیں وہ اتنے ٹرین ہو گئے ہیں, ان کو ایون اگر آپ ان کو کوئی اگر آتا ہے تو وہ ایون دے کین رائٹ این ایپلیکیشن, وہ رپلائی بنا سکتے ہیں, نوٹس لکھ سکتے ہیں, اور جہاں ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ پینل لائرس کی ہیلپ لے لیتے ہیں, یا پھر ہم سے آ کے ڈائریکٹ ہم سے ہیلپ لے لیتے ہیں. یعنی جیسا ہے یہ جو قانونی امداد ہے یہ صرف عدالتی کارروائی تک محدود نہیں ہے, اس کے باہر بھی اگر کسی سرکاری ادارے میں کوئی درخواست بھیجنی ہے کسی شخص کو تو وہ کلینک جا سکتا ہے اور وہ درخواست لکھوا سکتا ہے, یا اپنا راشن کارڈ اجرا کر سکتا ہے, یا باقی خدمات بھی جو اداروں میں ہیں وہ اس میں ان کی امداد ہو سکتی ہے, مدد ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد جاننا چاہوں گا صاحبہ, جیسے آپ نے کہا کہ ملک کے ہر گاؤں میں, ہر دیہی علاقے میں ایک لیگل کلینک کھولا جائے گا, تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ جو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے یہ لیگل کلینک کھولنے میں, کس طریقے سے ممکن ہے کہ یہ بات جو ہے نافذ ہو جائے اور ہر گاؤں میں ایک لیگل کلینک ہو؟ دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا, یہ نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی کی ایک اسکیم تھی کہ لیگل ایڈ کلینکس, اس میں سارا پروسیجر جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لیگل ایڈ کلینکس جو ہے یہ ولیج کے اس پارٹ میں ہونے چاہیے جہاں پہ سب لوگوں کا ایزی ایکسس ہو, جہاں جا سکے. دیکھیے جیسے ہمارے کشمیر میں ہی یوزولی نومبر اینڈ سے ہی جب ونٹر ہوتا ہے تو سنو فال, ہیوی سنو فال ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہیوی سنو فال کی وجہ سے پھر ان کا ایکسس نہ ہو. تو یوزولی ہم وہ ایریا دیکھتے ہیں جیسے ہماری لوکل باڈیز ہیں, پنچایت یا پھر ہمارے میونسپیلٹی, کارپوریشنز, وہ والی جو لوکل باڈیز ہیں اگر آلریڈی ایسے علاقوں میں ہیں تو وہاں پہ ہم ٹرائی کرتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ بات کر کے, چونکہ یہ لوگوں کے لیے ہے, یہ ہمارا کوئی اپنے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہے. تو ہمارا ہمیشہ جیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کر کے, اور وہ ہمیشہ بہت ہی ہیلپ فل بھی رہے ہیں. ہمارے میکسیمم لیگل ایڈ کلینکس جو ہے وہ پنچایت گھروں میں ہیں جہاں لوگوں کا ایزی ایکسس ہو. وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک بورڈ لگتا ہے جہاں لیگل ایڈ کلینک کا نام انگلش میں بھی اور لوکل لینگویج میں بھی, تاکہ لوگ جو ہے پڑھ سکے کہ یہ کیا ہے, نمبرز دیے ہوتے, اور اس میں بھی مینشن کیا ہوتا ہے کہ کس کس دن یہ ورک کرتا ہے یہ کلینک, اور ٹائمنگز کب سے کب تک ہیں, اور ان کیس اگر کسی کو ایمرجنسی ہے تو کانٹیکٹ نمبرز بھی دیے جاتے ہیں. تو انفراسٹرکچر اس کا کچھ ایسا نہیں ہے, بالکل سمپل, جیسے ایک ٹیبل اور کچھ کرسیاں اور کچھ رجسٹرز جس میں آپ ان کے نام وغیرہ درج کرتے ہیں, کس طرح کی سروس آپ نے ان کو دی ہے, ان کا نام, ایڈریس وہ درج کرتے ہیں, تاکہ کل کو جو ہے سپروائز کر سکیں ہم لوگ, یا ہمارے جو سینئرز ہیں جیسے ہمارے جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی ہمارے ممبر سیکرٹری ہے, یا ہمارے آنریبل ایگزیکٹو چیئرمین ہیں, وہ اگر دیکھنا چاہیں کبھی تو ان کو پتا چلے کہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کی گئی ہیں. جی صاحبہ, اب جاننا چاہیں گی کہ جو دیہی علاقوں میں رہنے والا کوئی شخص ہے یا آبادی ہے وہ کس طریقے سے ان خدمات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو گاؤں میں رہتا ہے وہ اس کلینک کو کیسے رجوع کر سکتا ہے, اور کیا عملی رہے جو کلینک پہ لوگ رہیں گے اس کی مدد کرنے کے لیے, ان کی کیا حکمت عملی رہتی ہے؟
دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہمارے بورڈز لگے ہوتے ہیں, کسی کو بھی کسی بھی ہم ایکچولی اس کی ہم بہت پبلسٹی بھی کرتے ہیں. جیسے میں آج اس پروگرام میں آئی ہوں, یہ بھی ایک سورس آف پبلسٹی ہے, کیونکہ اس ایکٹ میں دیا گیا ہے کہ اس کی میکسیمم پبلسٹی ہو, تاکہ ان لوگوں تک پہنچایا جا سکے جن کو اس کی ضرورت ہے, ان کو پتا چلے کہ کس کس طرح کی فری اینڈ کمپیٹنٹ لیگل سروسز دی جاتی ہیں. ہمارا جو جموں کشمیر ہمارا لیگل سروسز اتھارٹی ایکٹ جو ہے, اس کا سیکشن 12 جو ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون لوگ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو فری اینڈ کمپیٹنٹ لیگل سروسز دی جاتی ہے. جیسے اس میں ہمارے شیڈیول ٹرائبس, شیڈیول کاسٹ, ہمارے جیسے بیگرز, ٹریفکنگ کے جو ہوتے ہیں, یا کسی ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ جیسے ایسڈ وکٹمز ہیں, یا جوینائلز ہیں, یا پھر وہ لوگ جن کی مالانہ آمدنی جو ہے جو پورے سال کی میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے, ساری عورتیں, بچے, یہ سب جو ہے سیکشن 12 میں دیا گیا ہے. یہ کلینکس یوزولی ان کے لیے ہے جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں, وہ کبھی بھی اس کلینک میں آ سکتے ہیں. وہ وہاں پہ ہمارے پیرالیگل والنٹیئرز ہوں گے, ان کو بتائیں گے ان کو کس طرح کی پرابلم ہے, بھلے ہی ان کو لکھنا نہ آتا ہو. ہمارے پیرالیگل والنٹیئرز ان کو گائیڈ کریں گے. اگر ان کو ہمارے پینل لائرز ہوتے ہیں, وہ فریکوینٹ وہاں وزٹ کرتے ہیں, اگر ان کو بھی بلانا پڑے وہ ان کو بلاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ان کی یہ پرابلم ہے. سپوز کوئی گورنمنٹ اسکیم آئی ہے, جیسے ایم جی نریگا ہوتی ہیں, یا پھر باقی جو ہوتی ہے ہماری روزانہ کچھ ایسی اسکیمز, گورنمنٹ اسکیمز تو وقتاً بوقتاً آتی ہی رہتی ہیں ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان اسکیمز کے بارے میں, تو ہمارا کام ہے ہم ان کو بتائیں, چاہے وہ اس اسکیم سے ریلیٹڈ بات کریں یا نہ کریں, ہم ان کو اویئرنیس کریں. ہمارے پیرالیگل والنٹیئرس ان کو بولتے ہیں یہ اسکیمز اویلیبل ہیں, ان کے پاس فارمز اویلیبل ہوتے ہیں. پھر اس حد تک کہ وہ اس آفس میں اگر سپوز کوئی سینئر سٹیزن ہے وہ نہیں جا پا رہا ہے, تو ہمارے پیرالیگل والنٹیئرس اس کو, جیسے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہوگا, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا, اس آفس تک پہنچاتے ہیں, اور وہاں پہ بالکل باقاعدہ اس کا فالو اپ کرتے ہیں, تاکہ اس کو اگر یہ نیڈی ہے اور یہ اسکیم کے تحت کوئی اسکیم اویلیبل ہے اور یہ اس کے لیے ایلیجبل ہے, تو اس کو اس کا فائدہ ملے. یعنی جیسا صاحبہ جو عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں انہیں بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر خدمات کا حصول نہیں ہو رہا ہے. یہ خدمات نہ صرف کلینک تک محدود ہے, کلینک سے باہر بھی اگر ضرورت پیش آئے تو یہ لوگ جو پی ایل ویز وہاں رہتے ہیں یہ اس سرکاری ادارے یا دفتر تک جا سکتے ہیں اس عمر رسیدہ شخص کے لیے کہ یہ حصول ہو. اور یہ خدمات جو ہیں یہ بنا کوئی پیسہ دیے حصول ہو سکتا ہے ان کا. جی بالکل. اب جیسا اگلا سوال جاننا چاہوں گا کہ جو لیگل ایڈ کلینکس ہیں ان میں کون کون سے اشخاص موجود ہوں گے جب ایک گاؤں کا شخص جو ہے شہری لیگل کلینکس کا رجوع کرے گا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا, اس میں ایک پیرالیگل والنٹیئرس ہمارے ہوتے ہیں. پیرالیگل والنٹیئرس وہاں ہوتے ہی ہوتے ہیں, جو بھی ان کے دن مقرر کیے جاتے ہیں. جیسے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی میں بڑگام کی بات کرتی ہوں, جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیڈ کرتا ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس کس دن وہاں بیٹھیں گے, کہ ان کا ورکنگ ٹائم کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوگا, اور وہ سارا بورڈ پہ مینشن کیا ہوگا. وہ ایون اگر کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے, جیسے ہمارا کووڈ ٹائم تھا, میں بھی ریسٹرکشنز تھی, وہ آ نہیں سکتے تھے, تو ہم نے ہر ایک لوکل نیوز پیپر یا لوکل میڈیا میں پیرالیگل والنٹیئرس کے اور پینل لائرز کے نمبر دیے تھے, ہمارے ڈلسا کے نمبرز دیے تھے, تاکہ وہ جو ہے صرف ایک کال سے ہم اپنی جو ہے یہ سروسز ہم سے لے لے. ہم وہ ہر ایک سروس, چاہے وہ میڈیکل ہو یا کوئی گورنمنٹ اسکیم سے ریلیٹڈ ہو, کوئی لیگل ہیلپ ہو, یہ ساری سروسز ہم ان کو فری میں دیتے ہیں. جیسا اب جاننا چاہیں گے, یہ تو بات ہوئی کہ اگر چھوٹے قسم کے جو کام ہوتے ہیں یعنی درخواست لکھنا یا اسکیم کا فائدہ اٹھانا, کبھی کبھی ضرورت یہ بھی پیش آتی ہے کہ عدالتی کارروائی کرنی پڑے, کوئی کیس درج کرنا پڑے یا کسی کیس میں دفاع کرنا پڑے, تو جو ایک عام گاؤں کا شہری ہے وہ کیا رجوع کر سکتا ہے لیگل ایڈ کلینکس کا قانونی امداد حاصل کرنے کے لیے, تاکہ وہ یہ کورٹ کیس جو ہے اسے دائر کر سکے, اسے وکیل ملے جو اسے صلاح مشورہ جس سے وہ کر سکے, اور جو اپنا کیس ہے اس کا دفاع کر سکے یا پھر اسے لڑ سکے؟ دیکھیے ایکچولی اس کا جو مقصد یہ رہا ہے لیگل ایڈ کلینکس کا, وہ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی لوکیلٹی میں جو لوکل لیول پہ ڈسپیوٹ ہے, میکسیمم ٹرائی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پینل لائر وہاں آ کے اس کو وہیں سیٹل کرے, تاکہ وہ بالکل گراس روٹ لیول پہ ہی ختم ہو جائے. لیکن ہاں بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بڑا ڈسپیوٹ ہوتا ہے جو وہاں پہ سیٹل نہ ہو, تو پھر ان کو باقاعدہ ہم ایک فری میں ایک
لیگل ایڈ کاؤنسل دیتے ہیں جس کا کوئی خرچہ ان کو بیئر نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کو گورنمنٹ پے کرتی ہے. وی ہیو آلریڈی, میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہمارے کو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہیڈ کوارٹر پہ جو ہے ہمارے پینل لائرز الگ ہوتے ہیں, تعلقہ لیول پہ ہمارے جو ہے مفصلات لیول پہ ہمارے الگ پینل لائرز ہوتے ہیں جن کو ہم اپوائنٹ کرتے ہیں ہر ایک کیس میں, جہاں پہ جیسے ان کا کورٹ میں کوئی پینڈنگ کیس ہو یا وہ دائر کرنا چاہتے ہوں, جو سارا کام کریں گے اور ان کو کوئی بھی اس کو فیس نہیں دینی پڑے گی. یعنی ہر ضلع میں وکیل صاحبان کی ایک ٹیم موجود ہے جو ان کی امداد یا مدد کرنے کے لیے تیار ہے, وہ بھی بنا کوئی رقم جو ہے حاصل کیے ہوئے, ان سے براہ راست سرکار جو ہے وہ اخراجات اٹھا لے گی. بالکل. تو جے صاحبہ اب آگے جاننا چاہیں گے کہ لا کالجز جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مرکزی ریاست میں بھی لا کالجز الگ الگ جگہ پر کھلے ہیں, تو کیا ان لا کالجز کے ذریعے بھی لیگل ایڈ کلینکس سے لوگوں کو مستفید کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. پہلے جب کانسیپٹ آیا لیگل ایڈ کلینکس کا تو پھر سوچا گیا کہ اس کو اور زیادہ افیکٹو کیسے بنائیں. پھر ہمارے کو یہ اس میں ایک جو ہمارے کو ایک پروسیجر جیسے نالسا نے بتایا, انہوں نے کہا کہ آپ لا کالجز کو بھی انوالو کرو, یونیورسٹیز کو بھی انوالو کرو. دیکھیں نا, اس کا مقصد بالکل سمپل ہے کیونکہ جو لا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی وہ لا پڑھتے ہیں, دے نو اباؤٹ اٹ. ایک تو ان کو اس کی ایک پریکٹس بھی ایک وہ پتہ بھی چلے گا, ان کو اویئرنیس بھی ہو جائے گی کہ کیا ہوتا ہے لیگل ایڈ. اور وہ جو ہے جیسے ہمارے ہم پرماننٹ لیگل ایڈ کلینکس بھی جو ہے وہاں اسٹیبلش کر سکتے ہیں یونیورسٹیز یا لا کالجز میں. دے کین ایون بی پرماننٹ یا پھر ٹیمپرری بھی. جیسے ہماری یونیورسٹی آف کشمیر ہے, وہاں پہ ہمارا پرماننٹ ایک لیگل ایڈ کلینک ہے. وہاں پہ جو ہے ہمارے یہ پینل لائرز جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں, ان کی بھی ایک ٹائمنگ رکھی گئی ہے. وہاں اسٹوڈنٹس کی ہیلپ لیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے پاس جب کوئی ایسا جیسے ان کے اپنی بھی پرابلمس ہو سکتی ہے, کہیں اور سے بھی اگر ان کو لگتا ہے, وہ دے کین ایون اڈاپٹ اے ولیج. وہ اڈاپٹ ولیج کا مطلب ہوگا کہ وہ کوئی ولیج میں جائیں گے جو کوئی بالکل جہاں پہ حاجت مند لوگ ہوں گے کافی, وہ اس ولیج میں جائیں گے, وہاں دیکھیں گے ان کو کس طرح کی سروسز چاہیے. وہ لیگل سروسز اتھارٹی کے ساتھ پھر ٹچ میں رہیں گے. پھر ان کو ایون پیرا لیگل والنٹیئرس ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ جائے اور ان کی ہیلپ کرے اگر وہ سچ مچ میں انٹرسٹڈ ہے کہ کوئی کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو اس سے ایک لیگل اویئرنیس جو ہے ایٹ گراؤنڈ لیول آ جاتی ہے. یعنی جو بچے زیر تعلیم ہے, قانون کی پڑھائی کر رہے ہیں, تو ان کی جو بنیادی جو قانونی جانکاری ہے وہ تو ان کے پاس ہوگی, اس کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے. تو جیسا جاننا چاہیں گی کہ اگر کوئی لا کالج یہ کوشش کرے کہ ایک لیگل ایڈ کلینک کھلے اس کالج میں, تو کس طریقے سے جو ضلع سطح پر یا مرکزی سطح پر جو لیگل سروسز اتھارٹیز ہیں کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں اس کالج کی یہ لیگل ایڈ کلینک کھولنے میں؟ دیکھیے ایکچولی یہ تو ہمارا ہی کام ہے. جیسے ہم ہر ایک کو, جیسے ہماری اگر میری جورسڈکشن میں کوئی لا کالج ہے تو میں ان کو ایک لیٹر لکھوں گی کہ ہمارے کو ایز پر نالسا ہمیں یہ گائیڈ لائنس ہے کہ ہم ہر ایک لا کالج اور یا اسکول یا اس میں ایک لیگل ایڈ کلینک کھولے. تو ان کا یوزلی ریسپانس بہت اچھا ہوتا ہے, وہ دے آر آلویز ولنگ. لیکن اگر کبھی سپوز ہم بیکاز اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم ایک ساتھ اب سارے کھولے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی لا کالج وہیں سے اپروچ کرے, وہ ہمیں لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے یہ کھولے لیگل ایڈ کلینک ہمارے اس میں کھولے, تو ہمیں ڈائریکٹ ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں اور ہم ہمارے جو آنریبل ایگزیکٹو چیئرمین ہیں ان کی پرمیشن لے کے ہم وہ وہاں پہ کلینک کھول سکتے ہیں. جیسے اب آپ نے بات کی کہ ایک ولیج جو ہے, گاؤں میں بھی یہ لا اسٹوڈنٹس جو ہیں طالب علم جا سکتے ہیں اور وہاں کسی مخصوص گاؤں میں یہ لوگوں سے مل سکتے ہیں اور ان کی امداد کر سکتے ہیں قانونی طور پر. تو یہ کس طریقے سے ہوگا اور اس میں ضلع سطح پر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹیز کا کیا رول رہے گا؟ دیکھیے جب کوئی اسٹوڈنٹ ہم کہتے ہیں جیسے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, لیکن اف پیپل آر ولنگ, اف اسٹوڈنٹس آر ولنگ, تو ہم ان کو اپنی فیسلٹیز دے سکتے ہیں. فیسلٹیز ان دا فارم آف PLVs, فیسلٹیز ان دا فارم آف پینل لائرس. وہ اگر وہ اس کو ہم ڈور ٹو ڈور کیمپین کہتے ہیں, وہ ہر ایک گھر میں لٹرلی جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے ان کو کس طرح کی فیسلٹی چاہیے. اٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو الیکٹریسٹی, پانی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو سکتا ہے, کسی اسکیم گورنمنٹ اسکیم سے ریلیٹڈ
مسئلہ ہو سکتا ہے, روڈ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو سکتا ہے, فارسٹ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو سکتا ہے, ایسے کتنے سارے مسئلے ہم نے سلجھائے ہیں. تو وہ جو ہے ہم ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں, ان کے اندر وہ پیشن ہونا چاہیے کہ وہ کرنے کا. اگر ان کے اندر پیشن ہے, ہماری طرف سے ہر ایک مدد ان کے لیے ہوتی ہے. وہ ہمارے پاس لائیں گے, ہم ان کو ایون ریفر کرتے ہیں. کبھی ڈسپیوٹ ایسا ہوتا ہے لوک عدالت میں, ہمارے ADR میکینزمز ہیں, ہم میڈیشن کروا سکتے ہیں, کنسیلیشن کروا سکتے ہیں. یوزلی لوک عدالت میں یہ لوگ پریفر کرتے ہیں بیکاز اٹس اے ویری مطلب پبلکلی ایکسیپٹڈ میتھڈ, کیونکہ پارٹیز خود اپنا فیصلہ کرتی ہے. تو یوزلی کیا ہوتا ہے, ہماری طرف سے ہر ایک فیسلٹی ہوتی ہے, وہ صرف گراؤنڈ لیول پہ اویئرنس کریٹ کرتے ہیں. یعنی جو کالجز میں زیر تعلیم طالب علم ہے, یہ لوگ بھی جو جسٹس مشینری ہے یا جو انصاف کا جو سسٹم ہے اس میں اپنا جو ہے رول ادا کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ الگ الگ دیہی علاقوں میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جو تنازعات ہیں جن میں ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ عدالتی مقدمہ کیا جائے, وہ تنازعات وہیں حل کریں گے اور قانونی طور سے کر سکتے ہیں. جی, ایک ہے زمین میری, ایک ہے موقع میرا, اس میں سب لگاؤں گا, اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی, بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک موقع ایک, اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹرا ٹیک, انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. ہم نے فصل بیمہ یوجنا کو ادھک پربھاوی بنایا, اس کے دائرے میں زیادہ کسانوں کو لائے. نہیں ہے ڈر نہیں فکر, ملی ہمیں نئی ڈگر, فصل کا کروا کے بیمہ کسان کی چنتا کو چھینا, ہوا سرکشت کل سرکشت فصل نشچت کسان, فصل بیمہ سب کا سمادھان. آج ہی پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا سے جڑیں اور فصل نقصان سے ہونے والی آرتھک ہانی سے نشچنت ہو جائیں, تاکہ پراکرتک اور استھانی آپدا پر بھی فصل نقصان ہونے پر آپ اس کی صحیح قیمت پائیں. پردھان منتری فصل بیمہ سے جڑنے کے لیے آج ہی نزدیکی کرشی کاریالے, سہکاری سمیتی, بینک شاکھا, ادھیکرت بیمہ کمپنی یا جن سیوا کیندر میں جائیں, کیونکہ سرکشت فصل نشچت کسان, فصل بیمہ سب کا سمادھان. کرشی ایوم کسان کلیان منترالय, بھارت سرکار. کھلا دودھ فریش, بس فریش نہیں ہے بیسٹ, پوچھو سوال نیا, پوچھو اب سیف ہے کیا, ہاں یہ نہیں سوچا, ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے, چل رہا ہے کھلا کب سے, کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی, پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی, یہ آیا امول ڈیری سے, بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ, یعنی پوشٹک پشو آہار, کوالٹی کی جانچ, اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. تو جیسا بھائی یہ تو بات ہوئی جو کالجز میں زیر تعلیم ہیں طالب علم ہیں. اب بات کرتے ہیں سکولز میں. سکولز میں بھی ایک اسکیم ہے جس کے تحت لیگل سروسز ادارے جو ہیں ہمارے, وہ لٹریسی, لیگل لٹریسی کلبز کھولنا چاہتے ہیں. تو اس کے پیچھے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے اور اس سے کیا فوائد ہیں. بالکل, جیسے ہم نے ولیجز, کیونکہ یوزلی فار فلنگ لوگ جو ہوتے ہیں, جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں, ان کے لیے ہم نے لیگل ایڈ کلینکس کھولے. تو نالسا کا ایم یہ رہا ہے کہ ہم بالکل, میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ بالکل گراس روٹ لیول پہ جائے. تو انہوں نے اس میں ان کا یہی پھر رہا کہ ایک اسکولز کو بھی انوالو کیا جائے. اب آپ کہیں گے اسکولز کو کیوں انوالو کریں؟ اسکولز کو اس لیے انوالو کریں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس دے آر فیوچر, وہ بیک بون ہوتی ہے نیشن کی, ہمارا مستقبل ہے. بالکل, اگر ہم بالکل گراس روٹ لیول پہ ہی ان کو بتا دیں کہ لیگل اویئرنیس کرا دیں ان کی, تو اور ان کو سینسٹائز کرا دیں ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہی لوگ ہیں جو آگے چل کے اس کو آگے اویئر کریں گے. اور اس ایج میں انسان زیادہ اچھے سے مولڈ ہو جاتا ہے, ان کو ایک قانون کی ایک رول آف لا جو ہمارا چل رہا ہے اس کا ایک پتہ چلتا ہے, وہ کیسے ہے, سینسٹائز ہوتے ہیں اس کے تحت. تو اسی لیے پھر ہم یہ نالسا کا یہ تھا کہ آپ ہر ایک اسکول میں لیگل لٹریسی کلب کھولیے جہاں پہ ان کو لیگل نالج دی جائے گی. اس میں ہمارا یہ رہا ہے کہ جیسے نالج
रिगार्डिंग जैसे बेसिक लीगल नॉलेज, ये नहीं कि कोई बड़ी जैसे बेसिक, जैसे जुवेनाइल से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड. आप देखिए आजकल ड्रग्स में कितने सारे हमारे मुआशरा कितना खराब हो गया है और यूजुअली यूथ हमारा इन्वॉल्व हो गया है. तो अगर इनको पहले से ही इससे रिलेटेड अवेयरनेस, वो सारी चीजें बताई जाएंगी, इससे आपको क्या क्या नुकसानात होते हैं या लॉज इससे क्या क्या रिलेटेड है, तो वो जो है इसको आगे जाके एक बड़े लेवल पे स्प्रेड करेंगे, अवेयर करेंगे ज्यादा लोगों को. या फिर आपके बाकी जो आपके लॉ से रिलेटेड जो भी सारी लीगल इश्यूज है, बेसिक जैसे रैगिंग लॉज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, बाकी चीजें, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्कूल को जैसे हमारा इंटेंशन होता है कि हम किसी स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब खोले, तो हम उनको एक लेटर लिखते हैं जब वहां से उनका कंसेंट आता है, फिर हम उनको कहते हैं 10 to 15 स्टूडेंट्स यूजुअली 8 स्टैंडर्ड से अबव एक ग्रुप बनाएं, ये सारे मेंबर्स उसके रहेंगे और एक टीचर इंचार्ज इनका हेड रहेगा जिसको नॉमिनेट प्रिंसिपल करेगा. तो फिर उसमें महीने में एक बार जो है मिनिमम एक बार लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कोई होगा जिसमें हमारे एडवोकेट्स जा सकते हैं एज रिसोर्स पर्सन, इवन जजेस कैन गो, या फिर हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोई ऐसे ऑफिसर्स जो लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड जो किसी प्रोग्राम में दे कैन बी रिसोर्स पर्सन. तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने स्कूल्स को भी इसीलिए इन्वॉल्व किया है ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को पता चले, और ये स्टूडेंट्स जो है क्योंकि हमारा फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर सिक्योर करे. यानी जय साहिबा, जो एक बुनियादी ख्याल है कि जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है कवानीन की, वो हम बच्चों को स्कूल में ही दें और उनमें एक फहम पैदा करें जिससे वो ये समझ सके कि जो हमारा समाज है वो कवानीन पर चलता है, कवानीन की क्या ज़रूरत है, और न सिर्फ कवानीन बल्कि जो समाजी फलाह के बाकी अहकामात है या बाकी चीज़ें हैं समाजी फलाह की, जैसे आपने बात किया कि ड्रग्स के कंट्रोल में, ड्रग एडिक्शन के खिलाफ, इस तरीके की जानकारी भी जो है स्कूल के तालिब इल्म को पहुंचाई जा सकती है. अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं स्कूल्स में वो अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग तबकात से आते हैं, तो अगर इनके इलाका जात में भी कोई ऐसा मसला पेश आता है जहां इन्हें लगे कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं, ख़ास तौर पर लीगल सर्विसेज के इदारे, वो उनकी इमदाद कर सकते हैं, तो क्या ये बच्चे हमारी लीगल सर्विस इदारों का रुजू कर सकते हैं इसके लिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए जैसे हमने फार फ्लंग जो हमारे बिल्कुल पासमंदा लोग हैं या हाजतमंद लोग हैं उनके लिए, ये इन बच्चों के लिए भी है, क्योंकि प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है, तो ये दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं. आप देखिए हमारे जो ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब, वो बहुत कीन रहे हैं इन सारी चीजों में. मुझे लगता है उनके दौर में जितने हमारे लीगल लिटरेसी क्लब्स या लीगल क्लिनिक्स का जितना हमने खोले हैं, मतलब बहुत ही फास्ट लेवल पे खोले, बिकॉज ही वाज वेरी कीन. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 277 लीगल एड क्लिनिक्स हैं और 190, अब ये मे बी मैं पिछले महीने का फिगर बोल रही हूँ, तब से और भी खुल गए, 190 लीगल लिटरेसी क्लब्स हैं हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में, और वहाँ हर महीने आप देखिए लीगल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होती है. फिर आपके जो है वी हैव 690 जो हमारे हैं पैरा लीगल वॉलंटियर्स है पूरे जम्मू कश्मीर में, और ऑलमोस्ट 550 हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, और पैनल लॉयर्स हमारे अराउंड 600 हैं. तो आप देखिए इतने सारे लोग इसमें जुटे हुए हैं. फिर इसकी बाकायदा आप पब्लिसिटी भी कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता आज कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में पता ना होगा. तो ये सारे एफर्ट्स बताते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग आए और इसका फायदा उठाए, क्योंकि हमें तो कुछ करना नहीं है. इट इज फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड सर्विसेज जो हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनको इसकी जरूरत है, जिन तक ये रसाई जो है अब तक जो हुसूल है मुमकिन नहीं हो सका. एक बड़ा अमला यानी लगा हुआ है ताकि जो हुसूल हो हमारे कवानीनी इदारों का, खास तौर पर अदालतों का, वो यकीनी बनाया जा सके ऐसे दिही इलाकों में. जैसा आखिर में हम जानना चाहेंगे कि आपका हमारे नाजरीन के लिए आज के इस मौजू पर क्या पैगाम रहेगा? मेरा आज के इस मौजू पे यही पैगाम भी रहेगा और एक इल्तिजा भी रहेगी कि हम यहाँ पे आ रहे हैं वक्तन बवक्तन, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक सेक्रेटरी आ रहा है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से. बस ये आप लोगों तक
पहुंचाने के लिए, ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जो आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आपके हाई कोर्ट लेवल पे है, आपके तालुका लेवल पे है, आपके जो मुफस्सलात में रहते हैं उस लेवल पे भी है. आप प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं. मुझे पता है ये प्रोग्राम उन लोगों तक शायद पहुंचता भी ना हो, लेकिन जिन लोगों तक पहुंचता है मेरी उनसे इल्तिजा है कि वो उन लोगों तक भी ये मसला जो है, ये सारी चीज़ें पहुंचा दे जिनको इनकी वाकई ज़रूरत है. घर पर लोग आते जाते हैं, उनको पता है कि किसी को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड की ज़रूरत है, तो वो प्लीज़ उनको ये सब बताएं कि एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जो आपकी मदद कर सकते हैं. जी जय साहिबा, आखिर में हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के इन अहम मौज़ूआत पर आपने ज़रूरी जानकारी जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई. तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है. हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दूरदर्शन की ये कोशिश आप तक कवानीन की आसान जानकारी पहुंचाने में कामयाब रही, और साथ ही ये उम्मीद भी है कि जो जानकारी आपने आज इस प्रोग्राम से हासिल की है आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कानूनी मौजू को लेकर एक और माहिर कानून के रूबरू. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.